آج کی کہانی کچھ یوں ہے، بے وقوف دیہاتی عورتوں کا قصہ۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ ایک دور دراز گاؤں میں کچھ دیہاتی عورتیں رہتی تھیں۔ یہ عورتیں نہایت محنتی تھیں، لیکن ان کی عقل ہمیشہ شک و شبہت سے باہر ہوتی تھی۔ ان کے روزمرہ کے کام ان کی زندگی کا حصہ تھے، جیسے پانی بھرنا، کھیتوں میں کام کرنا اور جانوروں کی دیکھ بھال کرنا۔ ایک دن گاؤں میں ایک بزرگ کسان آیا جو گاؤں والوں کو ایک نیا طریقہ سکھانے آیا تھا، جس سے ان کی زمینیں زیادہ بہتر اور زیادہ زرخیز ہو سکتی تھیں۔ اس نے گاؤں کی عورتوں کو بتایا کہ وہ ایک خاص جڑی بوٹی لایا ہے جو زمین میں اگائی جائیں تو فصلیں دگنی ہو جائیں گی، لیکن اس جڑی بوٹی کا راز تھا کہ وہ اسے صحیح طریقے سے استعمال کر پائیں۔ عورتوں نے یہ سن کر اسے فوراً اپنے کھیتوں میں آزمانا شروع کر دیا، لیکن ان میں سے ایک عورت نے اسے گاؤں کے کنارے پر لگا دیا، دوسری نے اس جڑی بوٹی کو درختوں کے نیچے چھپایا اور ایک نے اسے اپنی چھت پر رکھ دیا۔ کچھ دنوں کے بعد جب فصلوں میں کوئی فرق نہ آیا تو وہ سب پریشان ہو گئے۔ ایک عورت نے دوسری عورت سے پوچھا، کیا تم نے صحیح طریقہ استعمال کیا تھا کہ فصلیں اچھی نہیں ہوئیں؟ اس نے جواب دیا، ہاں، میں نے تو درخت کے نیچے ڈالا تھا، شاید وہ زیادہ یا کم ہو گئی تھیں۔ اسی دوران ایک اور عورت جو ہمیشہ دوسروں کی باتوں سے ہٹ کر اپنے دماغ کا استعمال کرتی تھی، اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس جڑی بوٹی کو اپنے کھیت میں صحیح طریقے سے استعمال کرے گی۔ اس نے اس کے لیے ایک منصوبہ تیار کیا اور ایک مخصوص مقام منتخب کیا اور بڑی احتیاط سے اس کا استعمال کیا۔ کچھ ہفتوں کے بعد جب فصلوں کا موسم آیا، عورتیں حیران ہو گئیں کہ اس نے اپنی زمین میں بہتری پائی ہے اور فصلیں اچھی اگی ہیں، اور باقی عورتوں کی زمینوں پر کچھ بھی نہیں نکلا تھا۔ اس عورت نے اس کا راز کھولا اور گاؤں کی باقی عورتوں نے اس سے سیکھا کہ اصل میں جڑی بوٹی کا راز صرف زمین کی نوعیت اور اس کا صحیح استعمال تھا، نہ کہ اسے صرف کسی خاص جگہ پر پھینک دینا تھا۔ لیکن یہ کہانی صرف یہاں تک نہیں رکی۔ کچھ دن بعد جب عورتوں نے اپنی غلطیوں سے سیکھا، انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی زمینوں کے لیے کوئی اور نئی حکمت اپنائیں گی تاکہ ہر فصل میں کامیاب ہو سکیں۔ لیکن اس بار وہ سب ایک دوسرے سے مشورہ کر کے اور مل کر کام کرنے کی کوشش کرنے لگیں۔ گاؤں کی عورتوں کی کہانی اب ایک نیا رخ اختیار کرنے والی تھی۔ فصلوں کے ناکام ہونے کے بعد ایک دن وہ سب ایک جگہ پر اکٹھی ہو گئیں اور فیصلہ کیا کہ وہ ایک دوسرے سے مشورہ کریں گی کہ کیا ان کا طریقہ غلط تھا یا پھر کچھ اور وجہ تھی۔ ان کی گفتگو اچانک ایک نئی عورت آئی جو شہر سے آئی ہوئی تھی اور اسے مختلف قسم کے جدید طریقے معلوم تھے۔ اس نے کہا، اگر تم واقعی فصلیں بڑھانا چاہتی ہو تو تمہیں زمین کو کسی دوسرے طریقے سے سمجھنا ہوگا۔ یہ عورت گاؤں میں کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتی تھی، لیکن اس کا طریقہ بہت سادہ تھا۔ وہ عورتیں شوق سے اس کے طریقے سننے لگیں۔ اس نے کہا، تم نہ صرف زمین کو بہتر بنانا ہوگا بلکہ تمہیں اپنی عقل سے بھی کام لینا ہوگا۔ اس عورت نے ایک دن یہ کہا، اگر وہ زمین کی تہہ کو زیادہ گہرا کریں اور پھر مخصوص بیج بوئیں تو فصلیں زیادہ بہتر ہو سکتی ہیں، لیکن اس کے لیے انہیں ایک خاص قسم کا پانی درکار تھا جو ان کے گاؤں میں نایاب تھا۔ اس نایاب پانی کی تلاش میں وہ عورتیں گاؤں کے باہر ایک جھیل کی طرف روانہ ہو گئیں، لیکن اس جھیل تک کوئی آسان کام نہیں تھا۔ راستے میں کئی مشکل مراحل آئے جن میں انہیں جنگلی جانوروں سے بھی پالا پڑا۔
ایک دن وہ راستے میں ایک پرانا اور بوڑھا درخت دیکھتے ہیں جس کے نیچے ایک جادوگر بیٹھا ہوتا ہے۔ اس نے کہا، اگر تم مجھے اپنی سب سے قیمتی چیز دو تب ہی میں تمہیں وہ نایاب پانی دوں گا جو تمہیں چاہیے۔ عورتیں اچانک چونک گئیں اور سوچنے لگیں کہ یہ کیا کھیل ہے۔ ہر عورت کے ذہن میں کچھ نہ کچھ قیمتی چیز تھی جو وہ جادوگر کو دینا چاہتی تھی، لیکن انہیں یہ بھی شک تھا کہ وہ جادوگر کی حقیقت کو کیسے جانے۔ چند دنوں بعد جادوگر نے انہیں ایک معمہ دیا، تمہیں اپنی سب سے بڑی قیمت پر ہونے والی چیز کو چھوڑ کر اس جھیل سے پانی لانا ہوگا۔ عورتیں اس معمہ کو حل کرنے میں ناکام ہوئیں اور جادوگر نے انہیں دھوکہ دے کر وہاں سے چل دیا۔ حقیقت میں اس جھیل میں پانی تو تھا مگر دراصل جادوگر کا جال تھا۔ تاہم جب وہ واپس گاؤں آئیں تو ایک عورت نے جادوگر کی حقیقت کو جان لیا اور اس نے اپنے ہم خیالوں کے ساتھ جھیل میں چھپے پانی کے راز کو بے نقاب کر دیا۔ دراصل وہ پانی خاص تھا اور گاؤں کی زمینوں کے لیے فائدہ مند تھا، مگر جادوگر نے اسے محض اپنی طاقت بڑھانے کے لیے چھپایا تھا۔ یہ عورتوں کا سفر جدوجہد اب ایک نئے مقصد کی طرف لائی۔ وہ صرف زمینوں کے لیے بہتر طریقے سیکھ چکی تھیں بلکہ اب ان میں ایک اور سوچ بھی آ چکی تھی، سچائی اور عقل کا استعمال، چاہے وہ جادوگر کا دھوکہ ہو یا زمین کا راز۔ جب گاؤں کی عورتوں نے جادوگر کی حقیقت کو سمجھ لیا تھا تو انہیں ایک نیا راز معلوم ہوا۔ جھیل کے کنارے ایک غار تھا جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہاں ایک قدیم خزانہ دفن ہے۔ یہ خزانہ گاؤں کی زمینوں کے لیے جادوئی طاقت فراہم کرتا ہے، لیکن خزانے تک پہنچنا آسان نہیں ہے۔ اس غار میں ایک عجیب مخلوق رہتی تھی جو اپنے آپ کو مستقیر کہلاتی تھی۔ مستقیر ایک غصے والی مخلوق تھی جو کسی بھی چیلنج کو قبول نہیں کرتی تھی اور جو بھی اس کے راستے میں آتا اسے فوراً شکست دے دیتی تھی۔ عورتوں کو معلوم تھا کہ اگر وہ اس خزانے کو حاصل کرنا چاہتی ہیں تو انہیں مستقیر کا سامنا کرنا ہوگا۔ یہ عورتیں پہلے تو خوف زدہ ہوئیں، لیکن ایک عورت نے کہا، ہمیں اگر اس خزانے کی حقیقت معلوم کرنی ہے تو ہمیں اپنی عقل اور حوصلہ دکھانا ہوگا۔ انہوں نے کئی دنوں تک ایک دوسرے سے مشورہ کیے اور مختلف حکمت عملی تیار کی۔ ایک عورت نے کہا کہ ہمیں مستقیر کو ایک معمہ دینا ہوگا، اگر ہم اسے ایک معمہ حل کرنے کے لیے کہیں بھیجیں گے تو شاید وہ ہمیں شکست نہ دے پائے۔ جب وہ مستقیر کے سامنے پہنچی تو اس نے پہلا سوال پوچھا، تمہاری سب سے بڑی طاقت کیا ہے؟ عورت نے جواب دیا، ہماری سب سے بڑی طاقت جاری متحدہ عقل اور ہمت ہے۔ مستقیر مسکرایا اور کہا، تو پھر یہ معلوم کرو، میں تمہیں اس خزانے تک لے جاؤں گا، لیکن تمہیں میرے سوالات کے صحیح جواب دینے ہوں گے۔ پہلا سوال تھا، اگر تم سب کا مقصد ایک ہی ہے تو تم میں سے ہر ایک میں سب سے زیادہ اہمیت کس کی ہے؟ عورتیں کچھ دیر سوچنے لگیں اور کہنے لگیں، ہم سب برابر ہیں اور ہمارے ساتھ ہمارا مقصد ہے جو کسی کی شخصیت سے زیادہ اہم ہے۔ اس نے اگلا سوال پوچھا، تمہاری سب سے بڑی کمزوری کیا ہے؟ یہ سوال عورتوں کے لیے مشکل تھا۔ اس نے عورتوں کو خزانے کی طرف لے جانے کا فیصلہ کر لیا، لیکن خزانے تک پہنچنے کا ایک بڑا راز تھا۔ خزانے کے اندر ایک درخت تھا جس کے نیچے ایک خصوصی پتھر تھا۔ اس پتھر کی طاقت صرف اس وقت ظاہر ہوتی تھی جب اسے صحیح طریقے سے چھوا جاتا۔ پتھر کو چھونے کے لیے انہیں محبت،
اور ہمدردی کی ضرورت ہوتی تھی۔ عورتیں پتھر کے پاس پہنچ کر ہاتھ رکھتے ہوئے ایک دوسرے کی مدد کرنے لگیں اور تب وہ پتھر چمکنے لگا۔ چمک کے بعد ایک دھواں سا ہوا اور خزانہ کھل گیا، لیکن اس کے اندر جو کچھ تھا وہ ایک غیر معمولی چیز تھی، زمین کی طاقت کا راز، جو عورتوں نے اپنی مشترکہ ہمت اور عقل سے حاصل کیا تھا۔ یہ طاقت زمین کی فصلوں کو بے پناہ بڑھا سکتی تھی۔ جب وہ واپس گاؤں آئیں تو تمام گاؤں والے ان کی کامیابی پر خوش ہونے لگے۔ عورتیں اب اس خزانے کی طاقت سے زمین کو زرخیز بنانا چاہتی تھیں، اور انہوں نے یہ کام بھی کر دکھایا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک دوسرے کی مدد سے بھی زیادہ مضبوط ہو چکی تھی۔ عورتوں نے اپنی کامیابی کا جشن منایا اور گاؤں کے لوگ بھی ان کی عقل اور ہمت کی قدر کرنے لگے۔ اس کے بعد وہ زمین مزید زرخیز ہوتی گئی اور گاؤں میں خوشحالی کا دور آ گیا۔ لیکن اس سب کے بعد وہ عورتیں جان گئیں کہ سب سے بڑی کامیابی یہ نہیں تھی کہ زمین کو بہتر بنایا جائے، بلکہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنی عقل، اتحاد اور محبت کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا۔ یہی ان کی سب سے بڑی طاقت تھی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اگلی ویڈیو تک انتظار کیجئے۔ شکریہ۔